کہ بھئی ہر مرد کو دعا والا بناؤ، ہر عورت کو دعا والا بناؤ، ہر بچے کو دعا والا بناؤ، ہر مالدار کو دعا والا بناؤ، ہر غریب کو دعا والا بناؤ۔ اللہ کو منانا سیکھو، اللہ سے لینا سیکھو، اللہ کے سامنے رونا دھونا سیکھو، اللہ کے سامنے توبہ کرنا سیکھو، اور ایک ایک مسلمان کو سکھاؤ، ہر مسلمان کو اس پر آمادہ کرو۔ یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، مرد کی ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بڑوں کی ضرورت ہے، مالدار کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بغیر ہمیں سے کسی کا کام نہیں بنے، اور اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں، اللہ کے کسی سے دشمنی نہیں۔ اللہ کو راضی کیا ہوا تھا، اللہ نے اس کی لاج رکھی، آپ کا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، اب میں خوش ہو گیا کہ دعا سے کام بن گیا۔ لیکن میں نے جو اللہ کو ناراض کیا، میں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی، اس نافرمانیوں کے نتیجے میں جو اور مصیبتیں آ رہی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ایک مصیبت تو ٹھیک ہے، دعا والے کے پاس گیا، بزرگوں کے پاس گیا، اس نے دعا مانگی، وہ مصیبت دور ہوگی۔ تو جو میری نافرمانی کی وجہ سے میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، میری بیوی نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، میرے بچوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اس پر جو مصیبتیں آئیں گی ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہر مرد کو دعا والا بناؤ، ہر عورت کو دعا والا بناؤ، ہر بچے کو دعا والا بناؤ، ہر مالدار کو دعا والا بناؤ، ہر غریب کو دعا والا بناؤ۔ اللہ کو منانا سیکھو، اللہ سے لینا سیکھو، اللہ کے سامنے رونا دھونا سیکھو، اللہ کے سامنے توبہ کرنا سیکھو، اور ایک ایک مسلمان کو سکھاؤ، ہر مسلمان کو اس پر آمادہ کرو۔ یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، مرد کی ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بڑوں کی ضرورت ہے، مالدار کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بغیر ہمیں سے کسی کا کام نہیں بنے، اور اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں، اللہ کے کسی سے دشمنی نہیں، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں۔ اللہ کی طرف جو بھی آئے گا اللہ مہربان اللہ ہے۔ ایک توبہ کرو ساری گناہ معاف، کتنے مہربان اللہ ہے۔ ہم اللہ کی مہربانی کو سوچ نہیں سکتے۔ ایک آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، ابھی نہیں کیا، صرف ارادہ کر لیا۔ یہاں بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں فرشتہ ہوا ہے، یہ امیر ہے، یہ معبود، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کر لیا تو اس فرشتے نے فوراً لکھ لیا، ایک نیکی لکھی، کیا نہیں، صرف ارادہ کر لیا۔ کیونکہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس سے ایک خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبو فرشتہ سونگھ لیتا ہے۔ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو فرشتہ سونگھ لیتا ہے۔ ارادہ کر لیا، فرشتے نے ایک نیکی لکھی۔ اگر قدم اٹھایا، نیکی کر لیا، تو پھر اس فرشتے کو حکم ہے 10 سے کم نیکیاں نہیں لکھنی ہے، یہ فرشتوں کو امر ہے۔ ایک نیکی پر کتنے لکھو؟ 10۔ 10 نیکیاں تو کم از کم۔ اب اس کے علاوہ پھر موقع محل کے لحاظ سے وہ بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں نماز پڑھو تو ایک نماز، مسجد میں پڑھو تو کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ؟ 25 27۔ جامع مسجد میں پڑھو تو 500، مسجد نبی میں پڑھو تو 50,000، مسجد اقدس میں پڑھو تو 50,000، بیت المقدس 50,000، اور بیت اللہ میں پڑھو، حرم شریف میں پڑھو تو 1 لاکھ، اللہ کے راستے میں نکلو تو کئی کروڑ۔ اب نیکی کا مقام بدلے گا، نیکی بڑھے گی۔
ایک نہیں. اچھا گناہ کا ارادہ کرو تو یہ فرشتے کو حکم ہے نہ لکھو. گناہ کر لیا تو 20 فرشتے کو حکم ہے کہ ابھی نہ لکھو, یہ توبہ کرے, کچھ انتظار کرائے. توبہ نہیں کیا تو اچھا لکھو, ایک گناہ ایک لکھو. اچھا اب گناہ کر لیا, 20 سال زندگی ہے, جتنے گناہ کیے 20 سال اللہ میرے اور آپ کے توبے کا انتظار کر رہا ہے. 50 سال زندگی ملی, 50 سال اللہ توبے کا انتظار کر رہا ہے. 70 سال زندگی ملی, 70 سال اللہ توبے کے انتظار کر رہا ہے. جب بھی توبہ کیا, جتنے گناہ کیے سب معاف. جب بھی گناہ کیا, جب بھی توبہ کیا, اور توبہ اعلان کا نام نہیں ہے, اندر کے عزم کا نام ہے. پشیمان ہو گیا, یا اللہ میرا توبہ,